سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 3۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے زہار کا کفارہ بیان کیا ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات آ چکی کہ اسلام سے پہلے زمانہ کے اندر زہار کو طلاق سے بھی زیادہ شدید سخت سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یا ماں کے کسی اور عضو سے تشبیہ دے لیتا، یا بہن بیٹی محرم رشتہ داروں کے کسی ایسے عضو مستورہ سے تشبیہ دے لیتا، تو اس کو اصطلاح شریعت میں زہار کہا جاتا ہے۔ اور اسلام سے پہلے اس زہار کو طلاق سے بھی زیادہ حرمت والا، حرام سمجھا جاتا تھا، اور یوں سمجھتے تھے کہ اب کبھی بھی یہ خاوند اور بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند نے، اوس بن صامت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ الفاظ کہے تو وہ بے چین ہوئی، پریشان ہوئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ جب آپ نے بھی یہ فرمایا کہ کوئی قرآن کی آیت اس کے متعلق نازل نہیں ہوئی ابھی تک، تو انہوں نے اللہ سے شکایت کی، تو اللہ پاک نے احکامات نازل فرما دی کہ اس سے بیوی اپنے خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جاتی۔ ایسا لفظ نہیں ہے کہ بیوی اب خاوند بیوی اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے، ایسی بات نہیں۔ اچھا اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن آیا اس کی کوئی سزا بھی ہے کہ نہیں؟ تو ایک تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے، ماں تو وہی ہے جس نے جنم دیا، بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں بنتی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ یہ بڑی گناہ کی بات ہے، اس سے توبہ کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ لیکن اب اگر یہی خاوند دوبارہ بیوی اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، خاوند بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے، اب اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کے لیے اللہ پاک نے پھر کفارہ بتایا۔ یاد رکھیں یہ کفارہ اسی صورت میں ہوگا اگر کوئی خاوند یہ الفاظ کہنے کے بعد اپنی بات پہ نادم ہے، شرمندہ ہے، اور وہ واپس بیوی سے وہی تعلق رکھنا چاہتا ہے، پھر کفارہ ہوگا۔ اگر وہ تعلق نہیں رکھنا چاہتا، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، غلط بات میں کہہ بیٹھا ہوں، میں توبہ استغفار کر لیتا ہوں،
لیکن میں اب تجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تو پھر اس شخص کو کہا جائے گا کہ اب طلاق دے کے بیوی کو جدا کرو، لٹکا کے نہ رکھو، اب طلاق دو اور اس کو فارغ کرو، یا رکھو اور کفارہ دو، نہیں رکھنا چاہتے تو پھر طلاق دو۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی خاوند ایسا ہو کہ جو ان الفاظ کے بعد کہے کہ نہ میں کفارہ دیتا ہوں نہ میں طلاق دیتا ہوں، تو یہ بیوی عدالت میں جا کے حکومت کے ذریعے، قاضی کے ذریعے اس کو مجبور کرے گی کہ یا مجھے کفارہ دے کے مجھے بساؤ یا مجھے طلاق دے کے آزاد کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص کفارہ دینا چاہتا ہے تو وہ کفارہ کیا ہے؟ ان آیات میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ، وہ مرد جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے، یعنی یہ الفاظ ان کو کہہ بیٹھے، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ پلٹنا چاہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعودون کا ترجمہ یندمون کیا، یندمون یعنی وہ اپنی بات پہ نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں لما قالو لام جو ہے عن کے معنی میں ہے، یعنی وہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں عما قالو، اس بات سے جو وہ کہہ چکے۔ اب واپس پلٹنے کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا فتحریر رقبۃ، ایک گردن کا آزاد کرنا ہوگا۔ اس زمانے کے اندر غلام اور باندیاں ہوتے تھے، انسان بکتے تھے، جنگی قیدیوں کو لوگ غلام بنا لیا کرتے تھے، عورتوں کو باندیاں بنا لیتے تھے۔ اسلام نے اس غلام اور باندی شخصی غلامی کی اس تصور کو اسلام نے ختم کیا۔ کفارات قسم توڑ دی، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ روزہ رکھ کے جان بوجھ کے توڑ دیا، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ خدا نخواستہ غلطی سے کسی کو قتل کر دیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ مومن غلام آزاد کرو۔ زہار کر لیا، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ اور اس غلام کے آزاد کرنے کی اتنی ترغیب دی، صحابہ نے ایک ایک دن میں 20 نہیں سینکڑوں غلام آزاد کیے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا سے شخصی غلامی کا تصور ختم ہو گیا۔ آج کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، لوگ بکتے نہیں ہیں۔ لیکن اب یورپ اور مغرب کا نظام، امریکہ کا نظام کیا ہے کہ پوری قوموں کو غلام بنایا جا رہا ہے، پوری قوم کو غلام بنا لے، قرضوں میں جکڑ لیا، اپنے بندے بھیج دیے، اب وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے، پوری قوم ہی غلام بن گئی۔ اللہ ہم سب کو بھی قومی حیثیت سے اس غلامی سے نجات نصیب فرمائے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے کفارے میں پہلی شک کیا رکھی؟ غلام آزاد کرو۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہاں بھی مومن غلام آزاد کرنا ضروری ہے، جس طرح قتل کے کفارے میں مومن غلام ضروری ہے۔ لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں چونکہ اللہ پاک نے مومن کی قید نہیں لگائی، لہذا مومن غلام ہو، کافر ہو، غلام ہو، باندی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کسی بھی طرح کا غلام آزاد کر دے گا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ غلام آزاد کرنا ہے من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے۔ اس چھونے سے مراد ہم بستری نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ آپس میں میل ملاقات، بوس و کنار، اس سے بھی پہلے غلام کا آزاد کرنا ضروری۔ ذالکم توعظون بہ، اللہ پاک فرماتے یہ ہے وہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی، یہ واضح و نصیحت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس پہ پہرا کون دے گا، اس کی نگرانی کون کرے گا؟ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر تم غلام کی آزادی سے پہلے کوئی حرکت کرتے ہو
غلام کی آزادی سے پہلے کوئی ڈنڈی مارتے ہو تو اللہ پاک تمہارے اس عمل کو دیکھنے والا ہے۔ ایک شک تو کفارے کی ہے۔ دوسرا فرمایا فمن لم یجد، جو غلام نہ پائے، اس کے پاس غلام ہو ہی نہ، اس زمانے کے اندر مثال کے طور پہ غریب ہے، اتنے پیسے نہیں کہ کسی کو خرید سکے، یا آج کل جیسے کہ غلام ہے ہی نہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ فرمایا فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، پھر وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، 2 مہینے متتابعین، لگاتار بغیر کسی وقفے کے، اس میں چھٹی کوئی نہ ہو۔ اگر 50 55 58 59 روزے رکھ کے بھی ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ 1 سے شروع کرنے پڑے، یہ کفارہ ادا کرے گا تو پھر اس کے بعد بیوی اور خاوند اکٹھے رہ سکے گی۔ یہاں بھی یہ فرمایا من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو ٹچ کرنے سے بھی پہلے، ایک دوسرے سے ملنے سے بھی پہلے یہ 2 مہینے لگاتار خاوند روزے رکھے گا۔ یہ اس نے زہار کیا ہے، اس کی غلطی ہے، اس نے ایسی جھوٹ بات زبان سے نکالی کیوں؟ اگر کسی کے پاس ہمت نہیں، بیمار ہے، بوڑھا ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے روزے نہیں رکھ سکتا، پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا فمن لم یستطع، جو روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، فاطعام 60 مسکینہ، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، یعنی جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جس سے زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہو، اس شخص کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اب یہ مسکین ایسے 60 مساکین تلاش کر کے ان کو کھانا کھلائے 2 وقت پیٹ بھر کے، یا ایک مسکین کو 60 دن کھلا دے، پھر 60 دن انتظار کرتا رہے، یہ اس کی مرضی، جس طرح بھی وہ کفارہ ادا کر دے۔ اگر وہ کھانا نہیں کھلاتا، ایک مسکین کے بدلے میں کم و بیش 2.25 سیر صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہے، 2.25 سیر گندم ایک مسکین کے بدلے میں دے دیتا ہے۔ 60 کی کہہ لے کہ وہ 120 سیر یعنی 3 من گندم یا اس کی قیمت ادا کر دے، کسی مستحق کو دے دے، تو تب بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ 3 شقیں اللہ پاک نے بیان فرمائی کفارے کی۔ احادیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن صامت کو بلایا، بوڑھے آدمی تھے، ان کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی، تو آپ نے ان کو کہا کہ بھائی یہ بات تو اب تم کہہ چکے ہو جذباتی پن میں، اب یہ کفارہ ادا کرو، غلام آزاد کرو۔ وہ کہنے لگا، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے محبوب جی میں تو اپنی گردن کے سوا کسی کا مالک ہی نہیں، میں کس کو آزاد کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رقبہ آزاد کرے، گردن آزاد کرے، کسی غلام کو آزاد کرے، میری تو اپنی گردن اسی کا مالک ہوں، اور کوئی ہے ہی نہیں میرے پاس، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پھر 60 روزے رکھو۔ کہنے لگا جی میں دن میں 2-3 ٹائم نہ کھاؤں تو میری تو آنکھیں ہی بند ہو جاتی ہیں، مجھے نظر ہی کچھ نہیں آتا، میں روزے کہاں رکھ سکتا ہوں، 60 روزے میرے لیے مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہنے لگے میرے پاس تو اپنے پاس کچھ نہیں ہے، میں مسکینوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا فلاں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہیں صدقے میں کچھ کھجوریں دے، وہ صدقہ لے کر اس سے کفارہ ادا کرو۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ ان کا کفارہ اس طرح ادا ہوا۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ آتا ہے حضرت سلمہ ابن سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جوان آدمی تھے اور ایسے جوان تھے کہ ان سے صبر نہیں ہوتا تھا، بہت جذباتی آدمی۔ رمضان شریف آ گیا، اب ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ مجھ سے تو صبر نہیں ہو سکے گا، ادھر رمضان بھی ہے، تو انہوں نے 1 مہینے کے لیے بیوی سے زہار کر لیا کہ 1 مہینے تک تو میرے لیے ماں جیسی ہے۔ اب جب
یہ اظہار کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ 1 مہینہ پورا کر لیتے، کفارے سے بھی بچ جاتے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک دن بس جذبات میں آ گیا اور بچ نہ سکا، رمضان المبارک میں رات کے وقت مجامعت کر بیٹھا، تو پھر پریشان ہوئے اور آپ کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے بھی آ کے یہی بات کہی، آپ نے ان سے کہا کفارہ ادا کرو، تو پہلا غلام کا کہا، وہ کہنے لگے جی میں تو کسی اور کا مالک نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ 60 روزے رکھو۔ کہنے لگا یہ رمضان کے رکھے نہیں جاتے تو 60 کیسے رکھوں گا، اتنے کیسے صبر کروں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہنے لگے جی میرے پاس نہیں ہے، میں کہاں سے کھلاؤں۔ ان کو بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے پاس بھیجا اور ان سے جا کے کہا کہ صدقہ لے کر یہ مسکینوں کو کھلاؤ۔ پھر ایک تیسرا واقعہ ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کے مجامعت کرنے کا، اس میں بھی کفارہ ہوتا ہے۔ اب حضرات کے علم میں اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہی نہیں، اس پہ قضا ہے، لیکن اگر کوئی رکھ کے بلا عذر بغیر کسی بیماری کے جان بوجھ کے توڑ دیتا ہے تو پھر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اس صحابی سے آپ نے کہا بھئی اب کفارہ ادا کرو، اس نے کہا جی میرے پاس غلام نہیں۔ آپ نے فرمایا 60 روزے رکھو۔ اس نے کہا ایک رکھا ہے تو صبر نہیں کر سکا، 60 میں کہاں کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو میں عرض کیا جی میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ کھجوریں تھی صدقے کی، آپ نے فرمایا لو یہ مسکینوں کو دے دو۔ اس نے اگلا جملہ کہا جی اس مدینہ منورہ میں یہاں 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے بڑا مسکین کوئی ہے ہی نہیں، میں ہی سب سے بڑا مسکین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جاؤ تم اس کو خود کھا لو، یہ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن یہ صرف تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، یہ خصوصی پیکج صرف تمہارے لیے کہ تم خود ہی کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ زہار اور رمضان المبارک کے روزوں کا کفارہ یہ ملتا جلتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا روزہ توڑ دو یا یہ زہار کر بیٹھو تو اس انداز سے کفارہ ادا کرو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو زہار کا بیان کیا، لیکن رمضان کے روزوں کے متعلق بھی شریعت کا یہی حکم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ حکم اس لیے بیان کیا گیا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھو، یقین رکھو، یعنی عمل بھی کرو اور یہ یقین بھی رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اسی کے اندر ہماری بچت ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ وہ ہیں حدیں جو حدیں کس نے مقرر کی؟ اللہ رب العالمین۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان حدود کو توڑو نہ، یہ نہ کہو کہ کچھ نہیں ہوتا جی۔ آج گھروں کے اندر خامن بیوی ناچاکی میں ایسے بہت سارے الفاظ خامن بول دیتے ہیں کہ جو الفاظ رشتے کو توڑ دیتے ہیں، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے ہو جی کچھ نہیں ہوندا جی، ہمیں بس مولویاں دیاں گلاں۔ اول تو کوئی ایسا لفظ زبان پہ لانا ہی نہیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کبھی گھر کے اندر نوک جھونک ہو جائے، کوئی غصہ آ جائے تو سائیڈ پہ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، سو جائیں، مسجد میں آ جائیں، وضو کر لیں، نفل پڑھنے شروع کر دیں تاکہ غصے کی حالت میں کوئی غلط لفظ زبان سے نہ نکل جائے۔ اور اگر ایسی بات ہو جائے خدا نخواستہ تو پھر علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ میں نے یہ الفاظ کہے تھے، ان سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہے، کسی انسان کے بنائے ہوئے قوانین نہیں کہ جیسے مرضی کر لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو۔ فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود کو توڑے گا وہ کافر سمجھا جائے گا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں دردناک عذاب ہے۔ حدود اللہ کی جو رعایت نہیں کرتا، بے پرواہ ہو جاتا ہے،
تو پھر رفتہ رفتہ یہ انسان وہ آگے بڑھتے بڑھتے یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو شریعت کی جتنی بھی حدود ہیں ہمیں ان سب حدود کا خیال رکھنا ہے اور اپنی زندگی ان حدود کے اندر گزارنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا